بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں محمد عدنان عامر، زاویہ اسکول سسٹم سے، اردو جماعت ہشتم کے لیکچر نمبر 7 اور 8 کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ اب ہمارا آج سے جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے اپنی مدد آپ پیدا کر۔ سبق کا عنوان ذرا نوٹ فرما لیں، اپنی مدد آپ پیدا کر۔ اور در حقیقت یہ سبق جو ہے وہ گرلز گائیڈ تنظیم کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے۔ گرلز گائیڈ تنظیم، جیسے کہ آپ میں سے بہت سے بچوں کو علم ہوگا کہ یہ لڑکیوں کی فلاح و بہبود اور ان میں خود اعتمادی، جذبہ حب الوطنی اور دیانتداری اور انسان دوستی جیسے جو ہیں وہ جذبات پیدا کرنے کے لیے تنظیم جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ اب اس کے سب سے پہلے ہم دیکھیں مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ لارڈ بیڈن پاؤل نامی شخص نے 1910 میں گرلز گائیڈ نامی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ ابتدا میں لارڈ بیڈن پاؤل کی بہن ایگنس بیڈن پاؤل اس تنظیم کی سربراہ مقرر ہوئی۔ اس تنظیم کا مقصد، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ لڑکیوں میں خود اعتمادی، جذبہ حب الوطنی، دیانتداری اور انسان دوستی جیسے جذبات پیدا کرنا ہے۔ یہ مرکزی خیال آپ نوٹ کر لیں اور یہ آپ نے یاد کرنا ہوگا، پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نمبر 2 پر مشکل الفاظ کے معنی ہم اس کے کریں گے مزید۔ الفاظ میں دیکھیں، پہلا لفظ ہے یکساں، جس کا معنی کیا ہے؟ برابر۔ اسی طرح آگے ہے دوسرا لفظ ہے کمتر، ادنا یا گھٹیا۔ برتر، نیکسٹ ہے آگے برتر، بڑھیا، اعلیٰ۔ شعبہ، محکمہ، یہ لفظ ہے شعبہ اور محکمہ، اس کا معنی ہے، جبکہ آگے لفظ ہے نظم و نسق، انتظام، بندوبست کرنا۔ فلاح انسانیت، لوگوں کی بھلائی، فلاح انسانیت، لوگوں کی بھلائی۔ تنظیم، بندوبست، ترتیب، نظم سے ہے، لفظ تنظیم جو ہے وہ نظم سے ہے۔ نظم آپ نے شاعری کے لحاظ سے نظم بھی پڑھی ہوگی، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اشعار دیے ہوتے ہیں وہ بڑے ترتیب کے ساتھ دیے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اسے نظم کا نام دیا گیا ہے۔ آگے لفظ ہے گروہ، جماعت، گروہ، جماعت۔ اس کے بعد ہے لفظ سربراہ، منتظم، بندوبست کرنے والا، انتظام کرنے والا۔ کسی بھی ادارے کے حوالے سے اگر کوئی بھی جو شخص اس ادارے میں بندوبست کر رہا ہوگا یا انتظام کو چلا رہا ہوگا، اسے سربراہ کہیں گے۔ اسی طرح لفظ ہے فعال، متحرک، چست، چاقو چوبند بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہلیت، قابلیت، خود مختار، آزاد، خود مختار، آزاد، جو اپنا فیصلہ خود سے کر سکے۔ اسی طرح لفظ ہے مدارج، درجے، مدارج، درجے۔ لاہ عمل، کام کرنے کا طریقہ، لاہ عمل، کام کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کسی بھی حوالے سے۔ اسی طرح حب الوطنی، وطن سے پیار۔ حب کا مطلب، حب جو ہے وہ محبت سے ہے اور محبت پیار۔ اسی طرح تشکیل، بنانا، شکل دینا، تشکیل، بنانا یا شکل دینا۔ آگے مزید الفاظ ہے عہد، وعدہ، تعمیر وطن، تعمیر وطن، ملکی ترقی، قوانین، قانون کی جمع، ضابطہ، قاعدہ اس کا معنی ہوگا۔ ترامیم، تبدیلیاں، ترامیم، ترمیم کی جمع، جس کا مطلب کیا ہے؟ تبدیلیاں۔ پختہ، مضبوط، نکھارنا، سنوارنا۔ منسلک، جڑا ہوا۔ اسی طرح آگے ہے جی بالا تر، بہت اونچا۔ مزید الفاظ ہے رہنما، رہبر یا راستہ دکھانے والا۔ اسی طرح لفظ ہے سراہنا، تعریف کرنا، سراہنا، تعریف کرنا۔ مفید، مفید ہے آگے لفظ فائدہ مند، معاونت، مدد یا تعاون۔ راغب کرنا، شوق پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا، کسی کو کسی کام کی طرف مائل کرنا۔ ارباب اختیار، حکومتی نمائندے۔ ہمہ گیر، مکمل۔ آگے لفظ ہے جی مہارت، ہنر مندی۔ تو یہ آج کا لیکچر یہ تھا۔ آپ نے یہ تمام دونوں چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی دقت ہو تو اسکول کے جو دیے گئے نمبر ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اپنا مسئلہ کوئی بھی ہو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔
वस्सलाम, आपका शुक्रिया।